بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مور جتنا آج خوبصورت ہے اس سے زیادہ خوبصورت جنت میں ہوا کرتا تھا۔ مور کا حسن اور اس کی خوبصورتی پر سب ہی پرندے ناز کرتے تھے، اور سام کے اس وقت پیر بھی ہوا کرتے تھے، اور سام کے منہ سے عبرت کی بہت ہی اچھی خوشبو آیا کرتی تھی۔ یہ دونوں جنت میں رہا کرتے تھے، لیکن ان دونوں سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو جنت سے نکال دیا۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے نکالا گیا تھا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کو پیدا فرمایا، ان دونوں کو جنت میں رہنے دیا اور جنت کی ہر نعمت عطا فرمائی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ تم دونوں جنت میں جہاں کہیں بھی جاؤ، گھومو پھرو، کھاؤ پیو، ہر نعمت تمہارے لیے ہے، لیکن خبردار اس درخت کے پاس نہیں جانا اور نہ ہی اس کا پھل کھانا۔ اگر تم دونوں نے ایسا کیا تو تم ظالموں سے ہو جاؤ گے۔ سانپ اور مور بھی اس وقت جنت میں رہا کرتے تھے اور جنت سے باہر آیا جایا کرتے تھے۔ ایک دن کچھ یوں ہوا کہ یہ دونوں باہر آئے اور ان کی ملاقات شیطان سے ہو گئی۔ شیطان نے ان سے کہا کہ مجھے اپنے ساتھ جنت میں لے چلو، تو ان دونوں نے کہا کہ ہمیں اللہ پاک کا خوف اور ڈر ہے، اس لیے ہم تمہیں جنت میں نہیں لے کے جائیں گے۔ شیطان نے انہیں اپنی دوستی کا واسطہ دیا اور قسمیں دی اور کہا کہ مجھے اپنے ساتھ جنت میں لے چلو۔ مور نہ مانا، لیکن شیطان نے ان کو دائمی زندگی کے خواب دکھائے، جس سے سانپ مان گیا۔ سانپ نے شیطان سے کہا کہ تم میرے منہ میں بیٹھ جاؤ اور میں تمہیں جنت میں جا کر اگل دوں گا، اور اس طرح تمہیں کوئی دیکھ بھی نہیں پائے گا۔ سانپ نے شیطان کو اپنے منہ میں بٹھا کر جنت میں اگل دیا، اور شیطان دوبارہ جنت میں آنے کو کامیاب ہو گیا۔ جنت میں آنے کے بعد شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اور ابھی تک تم نے وہ جو جنت کا درخت ہے اس کے پھل کو کیوں نہیں کھایا؟ اس پر حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے فرمایا کہ اللہ پاک نے ہمیں اس درخت سے دور رہنے کو کہا ہے اور اس کا پھل کھانے سے منع فرمایا ہے، اس لیے ہم نے ابھی تک اس کو نہیں کھایا ہے اور نہ ہی کھائیں گے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سو گئے تو شیطان اماں حوا کے پاس آیا اور آپ کو بہکانے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے وہ پھل کھانے سے منع فرمایا ہے کہ وہ پھل کھانے کے بعد کہیں تم نہ مرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ اور ہمیشہ کے لیے تم جنت میں رہ لو۔ حضرت حوا نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس درخت کا پھل کھا لیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سو کر اٹھے تو اماں حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی وہ پھل کھانے پر مجبور کر دیا اور انہیں بھی وہ پھل کھلا دیا، لیکن اس سے پہلے شیطان جنت میں داخل ہوا تو فرشتوں کو معلوم ہو چکا تھا، لیکن اللہ پاک نے فرشتوں کو منع فرمایا کہ ابھی تم اس کو جنت میں ہی رہنے دو۔ بہرحال جب ان دونوں نے وہ پھل کھایا تو ان سے جنت کا لباس اتر گیا اور وہ دونوں اپنے آپ کو اسی درخت کے پتوں سے ڈانپنے لگے۔ اللہ پاک نے فرمایا کیا میں نے تمہیں اس درخت سے دور رہنے کو اور اس کا پھل کھانے سے منع نہیں فرمایا؟ لیکن تم دونوں نے میری بات نہ مان کر اور اس درخت کا پھل کھا کر اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ تبھی حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا اسی غلطی پر بہت ہی شرمسار ہوئے اور معافی کی طلب کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا اور فرمایا کہ زمین پر ایک خاص وقت تک تمہارا ٹھکانہ ہے اور اس وقت تک تم زمین پر ہی رہو گے۔ اور اللہ پاک نے مور کو جو شیطان کو جنت میں لے کر آیا تھا اس سے اس کی خوبصورتی چھین لی اور اسے اس کے پیروں کو بدصورت بنا دیا، اور سانپ نے اپنے منہ میں شیطان کو بٹھا کر جنت میں اگلا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانپ کے منہ سے عبرت کی خوشبو لے کر اس کے منہ میں زہر بھر دیا، اور اللہ پاک نے سانپ کے پیر لے کر ان دونوں کو جنت سے نکال دیا اور زمین پر بھیج دیا۔ اور چھپکلی ایک ایسا جانور ہے جس کو گھر میں اکثر دیکھا جاتا ہے،
ایک شخص مولا علی علیہ السلام کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا کہ چھپکلی کو مارنا جائز ہے کہ نہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ چھپکلیوں کو مار دیا کرو۔ چھپکلیوں کو مارنے کا حکم دیا کیونکہ چھپکلی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تھا تو یہ اس پر پھونکے مارتی تھی۔ روایات بیان کی جاتی ہیں کہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا، تب ہر جانور یہ کوشش کر رہا تھا کہ آگ کو بجھایا جائے، لیکن چھپکلی خوش ہو کر اس پر پھونکے مار رہی تھی اور آگ کو بھڑکا رہی تھی، اور تبھی سے اللہ پاک نے اس پر لعنت بھیج دی۔ تو اس لیے اس کو اپنے گھر سے بھگانا اور مارنا گناہ نہیں ہے۔ خواتین و حضرات، ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔